چل رہی تھی کہ سیاق کلام کی بنیاد پر حقیقت کو ترک کر دیا جائے، یعنی کہ کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے، خواہ ثابت میں کوئی قرینہ ہو یا بعد میں کوئی قرینہ ہو، تو اس قرینے کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں انزل اور انزل ان کنت رجلا، اسی طرح سے الامان الامان، اس کے جواب میں الامان الامان کہنا یا یہ جواب دینا الامان ستعلم ما تلقى غدا۔ تو دونوں جواب میں جو فرق ہو رہا ہے کہ پہلے سے اس کے لیے امان ہوگا اور دوسرے سے اس کے لیے امان نہیں، کیونکہ آنے والا جملہ جو ہے وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ امان نہیں دے رہا ہے، اگرچہ الامان کا معنی یہی ہے کہ اسے امان دی جائے، لیکن قرینے کی بنیاد پر سیاق کلام کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آج اسی کی تیسری مثال ہے، کسی نے کسی شخص کو اپنا وکیل بنایا باندی خریدنے کے لیے، اور اگر صرف وہ اتنا کہتا اشترے لی جاریہ، میرے لیے کوئی باندی خرید لو، تو کوئی بھی باندی خرید لاتا۔ صحیح ہے، وکیل اس کے لیے وکیل خریدتا تو وہ موکل کی جانب سے خریدنا ہوتا اگر اس کی نیت کرے تو، لیکن اگر وکالت میں وکیل بناتے وقت اس نے اشترے لی جاریتن ہی نہیں کہا ہے، بلکہ اشترے لی جاریتن لتخدمنی، میرے لیے ایسی باندی خریدو جو میری خدمت کرے، تاکہ وہ میری خدمت کرے۔ تو یہاں سیاق کلام جو ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر سلامت ہونے چاہیے۔ اگر ہاتھ پیر سلامت ہی نہیں رہیں گے تو وہ خدمت کیسے کرے گی؟ اس سیاق کلام کی دلالت کی بنیاد پر جو اشترے لی جاریتن کا حقیقی معنی ہے کہ باندی خرید لاؤ، یہ حقیقی معنی یہاں ترک ہو گیا ہے، متروک ہے۔ اور اگر وہ کوئی اندھی باندی خرید لائے یا ایسی باندی خرید لائے جس کے ہاتھ ہی شل ہوں، ہاتھ بیکار ہو گئے ہوں، وہ کام نہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اندھی خریدی ہوئی باندی یا وہ باندی جو ہاتھ سے معذور ہے، جس کے ہاتھ شل ہو گئے ہیں، اگر وکیل ایسی باندی خریدے گا تو یہ خریدنا موکل کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے وکیل بنایا ہے ایسی باندی خریدنے کا جو خدمت کر سکے۔ اندھی باندی یا جس کے ہاتھ بیکار ہے وہ اس لائق نہیں ہوتی ہے کہ آقا کی خدمت کرے۔ ولو قال، اور اگر کسی نے کسی آدمی سے کہا اشترے لی جاریتن لتخدمنی، کہ تو میرے لیے کوئی باندی خرید کر لا جو میری خدمت کرے،
فشترل امیاء بالشلا، تو اس نے اندھی وادی خرید لی یا ایسی وادی خریدی جس کے ہاتھ بیکار ہیں، جس کے ہاتھ شل ہو گئے ہیں، لا یجوز، تو یہ موکل پر لازم نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا سیاق کلام کی بنیاد پر اس نے حکم دیا ہے وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، تو اشترے کے حقیقی معنی کو یہاں پر سیاق کلام کی بنیاد پر چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے ولو قال اشترے لی جاریتن حتی عطاہا، میرے لیے ایسی باندھی خرید، میرے لیے ایک باندھی خریدو تاکہ میں اس سے جمع کر سکوں، یعنی جس سے وطی کرنا میرے لیے حلال ہو۔ اب خریدار جو وکیل ہے وہ گیا اور اس کی رضائی بہن کو خرید لایا، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ رضائی بہن سے وطی کرنا حرام ہے۔ اگر وہ باندھی ہے تو اس سے وطی کرنا حرام ہے، اگر آزاد ہے تو اس سے نکاح ہی کرنا حرام ہے۔ یہ مملوکہ تو ہو سکتی ہے نا، رضائی بہن جو باندھی ہے لیکن اس سے وطی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آزاد ہے تو اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس نے وکیل اس بات کے لیے بنایا ہے کہ ایسی باندھی خریدے جس سے وہ وطی کر سکے، تو باندھی کا خریدنا تو پایا جا رہا ہے، لیکن اس باندھی کے خریدنے کے باوجود مطلق باندھی کا اگرچہ بظاہر شروع کے لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلق باندھی خریدنے کا اسے وکیل بنا رہا ہے، لیکن حتی عطاہا کے ذریعے سے اس معنی حقیقی کو یہاں سیاق کلام کی بنیاد پر ترک کر دیا گیا ہے، یعنی ایسی باندھی خریدنی ہوگی جس سے اس کا وطی کرنا جائز ہو۔ فاشترى اختہ، اور پھر وکیل نے موکل کی رضائی بہن کو خرید لیا، لا یکون عن الموکل، تو یہ خریدنا موکل کی طرف سے نہیں ہوگا، کیونکہ حتی عطاہا اسی طریقے سے لتخدمنی، یہ سیاق کلام اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ موکل کی مراد یہ ہے کہ وہ اس سے خدمت لے سکے یا اس کے لیے اس سے وطی کرنا حلال ہو۔ تو جو پہلے مطلق تھا وہ اس سیاق کلام کی بنیاد پر مقید ہو گیا ہے۔ پانچویں مثال، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں، اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، بہت مشہور حدیث ہے، بار بار آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّ، اس میں فَامْقُلُوهُ، تو اسے پانی میں ڈبو دو، ثُمَّ انْقُلُوهُ، پھر اسے نکال کر پھینک دو، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى دَوَاءٌ، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ یہ جو الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ حدیث میں جو آیا ہے تو شروع کے جو الفاظ ہیں وہ تو بالکل حدیث کے عین مطابق ہیں، لیکن بخاری وغیرہ کی جو روایت ہے وہ آپ کی اس نئی کتاب میں نیچے حاشیے میں موجود ہے، اس میں بھی وہی حاشیہ ہے، وہاں بھی موجود ہے، لیکن اس میں نمایاں کر دیا ہے۔ بیچ کے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے سے بدل گئے ہیں کہ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، کہ اسے پانی میں ڈبو دے پھر نکال کر پھینک دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی میں ڈبو، کھانے میں گر گئی مکھی تو ڈبو دیا اور اسی میں چھوڑ دیا، اس میں ڈبو دیں اور نکال کر پھینک دیں۔ تو اس حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کھانے میں مکھی گرے تو اسے ڈبو دیں،
صیغہ امر ہے، فم قلو ہو، تو اسے پانی کھانے میں ڈبو دو، اور پھر صیغہ امر ہے ثمن قلو ہو، پھر اسے نکال کر باہر پھینک دو۔ یہ پہلی کتاب چونکہ آپ اصول کی پڑھ رہے ہیں، بعد میں اس میں امر کی بحث آئے گی۔ امر یہ ایجاب کے لیے آتا ہے، امر ایجاب کے لیے آتا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے اگر کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے، کوئی ایسا قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے جو دوسرے معنی پر دلالت کرے، جس کی بنیاد پر دلالت ہو، تو کوئی قرینہ اگر نہیں پایا جائے گا تو امر ایجاب کے لیے ہوگا۔ جیسے میں نے کہا پانی لے کے آؤ، پانی لانا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ لاؤ یا نہ لاؤ۔ امر کے ذریعے سے جو حکم دیا جاتا ہے وہ ایجاب کے لیے ہوتا ہے، جو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کی بجاوری واجب ہے، لیکن آپ اسے مطلق مت رکھیے گا، ابھی میں سمجھا رہا ہوں، بحث اس میں امر کی آئے گی۔ میں نے ایک قید بڑھائی ہے کہ جب کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، اور اگر کوئی قرینہ صارفہ سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہا ہے، اس سے آسان لفظ بولنے کے لیے بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جو عام طور پہ بولا جاتا ہے نا، اس لیے کم سے کم اتنا تو سمجھنا ہی چاہیے۔ کوئی ایسا قرینہ جو لفظ کو اس کے معنی حقیقی سے پھیرنے پر دلالت کرے۔ اس کی اتنی لمبی چوڑی وضاحت ہوتی ہے، اس لیے عام طور پہ اس کو یہ وضاحت نہ کر کے صرف قرینہ صارفہ بول دیا جاتا ہے نا۔ معنی حقیقی کے مراد لینے سے نا، کوئی قرینہ معنی ہو، روک دے، تو وہی کیا ہے، قرینہ صارفہ۔ تو اگر کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے جو امر کو اس کے معنی حقیقی سے پھیرے، تو ایسی صورت میں وہاں امر کو وجوب پر محمول کریں گے۔ لیکن قرینہ صارفہ پائے جانے کی صورت میں جس چیز کا قرینہ پایا جائے گا، اباحت کا یا ندب کا، جس چیز کا بھی قرینہ ہوگا اس معنی پر اس کو محمول کریں۔ جیسے میں نے یہ کہا پانی لے آؤ، آپ آ کے کہیں گے حضرت وہاں اسٹاف روم میں پانی نہیں ہے۔ میں نے اسٹاف روم کہا تھا، اسٹاف روم سے لے آؤ۔ میں نے کیا کہا تھا، پانی لے آؤ، یہ تو نہیں کہا تھا اسٹاف روم سے لے آؤ۔ نہیں ہے اسٹاف روم میں سے کوئی بھی آپ سے کہے گا، اگر آپ اس کو آ کر کے یہ جواب دیں کہ حضرت اسٹاف روم میں پانی نہیں ہے، تو کیا کہیں؟ میں نے اسٹاف روم سے نہیں کہا تھا لانے کے لیے، کہیں سے بھی لے کے آتے، تم کو پانی لانے کے لیے کہا ہے، پانی لانا چاہیے، ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے، اس لیے مطلق وجوب ہے کہ آپ لے کر آئیں، چاہے جہاں سے لائیں، پانی لانا۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ جا کے دیکھیں پانی ہو تو لے آئیں، یہاں کی اصطلاح کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھیں گے اس سے، ہے نا، جملے سے کہ جا کے دیکھ لو نیچے پانی ہو تو لے آؤ، تو نیچے کا مطلب وہاں عزیزی ہاسٹل کے نیچے، دارالتجوید کے نیچے، یہی ہوگا نا کہ اسٹاف روم میں جا کے دیکھ لیں پانی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اسٹاف روم میں جا کے دیکھو پانی ہے کہ نہیں ہے اور لے آؤ، لیکن ایک قرینہ صارفہ پایا جا رہا ہے، اگر نہیں ہے وہاں تو نہیں آئے، آ گئے آپ نے کہا تو وہاں پانی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو ڈانٹتا ہے کہ کہیں سے بھی لے آنا چاہیے، تو اسی طرح کا جملہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث پاک میں کیا ہے، فم قلو ہو، ثمن قلو ہو، امر ہے، ایجاب کے لیے ہونا چاہیے کہ اسے ڈبونا واجب ہے، پھر نکال کر پھینکنا واجب ہے۔ اگر ڈبویا نہیں، صرف نکال کر پھینک دیا تو گناہ ہوگا، واجب کے خلاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، گناہ ہوگا۔ لیکن
اس حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمْقُلُوهُ وَانْقُلُوهُ کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى دَوَاءٌ کہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے. یعنی جو رسول کریم نے یہ حکم دیا ہے فَمْقُلُوهُ اور ثُمَّ انْقُلُوهُ، یہ حکم ایک مصلحت کے پیش نظر ہے. یہ حکم صرف امر کے پیش نظر نہیں کہ امر دے کہا ہے، یہ امر ہے، بلکہ ایک مصلحت اس میں ہے جس کے پیش نظر آقا کریم نے یہ حکم دیا ہے. تو یہ بعد والا جملہ جو ہے فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى دَوَاءٌ، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں فَمْقُلُوهُ ثُمَّ انْقُلُوهُ یہ امر ایجاب کے لیے نہیں ہے، یہ امر ایجاب کے لیے نہیں ہے کہ ڈبونا نکال کے پھینکنا یہ واجب ہو، بلکہ بغیر ڈبوئے بھی اگر کسی نے نکال کے پھینک دیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی کو یہ کہتے ہیں اذا وقع الذباب في طعام احدكم فامكلوه ثم انقلوه فإن في إحدى جناحيه داء، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہے. وَإِنَّهُ، اور یہ بھی حدیث کا ٹکڑا، وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ، اور وہ بیماری والے پر کو شفا والے پر مقدم کرتی ہے. یعنی جب گرتی ہے تو اتنی ہوشیار ہے نا کہ جیسے آپ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، جب چوٹ لگتی ہے تو وہیں جہاں پہلے لگی ہوئی ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو، تو وہ بھی جب گرے گی سالن میں، پانی میں، چائے میں خاص طور سے، تو وہی پر پانی میں یا کھانے میں پڑے گا جس میں بیماری. وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ، اس پر کو وہ مقدم کرتی ہے جس میں بیماری ہے. دلّا سیاق الکلام، یہ سیاق کلام جو ہے قرینہ ہے علی ان المقلع لدفع الاذان، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر پھینکنے کا جو حکم دیا ہے، ڈبونے کا جو حکم دیا ہے کہ اسے ڈبو دو، اس لیے کہ وہ پہلے اپنا بیماری والا پر ڈالتی ہے، تو آپ ڈبو دیں گے تو بیماری والا پر بھی گیا نیچے اور شفا والا بھی ہے نا. تو جو اس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے پر میں شفا ہے تو وہ بیماری کا معنی یہاں ظاہر ہو جائے گا. تو رسول کریم نے جو ہمیں ڈبونے کا حکم دیا ہے یہ ایک مصلحت کے پیش نظر، اور وہ کیا ہے؟ ہم سے دشواریوں کو دور کرنا، ہم سے بیماریوں کو دور کرنا، اس کے لیے حکم دیا ہے. لا لامر تعبدی، یہ کسی امر تعبدی کے لیے نہیں ہے جس کی بجاوری ضروری ہو، ایسے معاملے کے لیے نہیں ہے جس کی بجاوری ضروری ہو. لا لامر تعبدی حقا للشرع، حق شرع کے طور پر کسی امر تعبدی کا حکم نہیں دیا ہے، کسی ایسے امر کا حکم نہیں دیا ہے جو بطور عبادت ہو. فلا یکون للایجاب، لہذا یہاں فمقلوہ سے گئے امر کے ذریعے سے رسول کریم نے جو حکم دیا ہے یہ امر ایجاب کے لیے نہیں ہوگا، واجب کرنے کے لیے نہیں ہوگا. یہ 5 مثالیں ہو گئیں. وقولہ تعالی، اور اللہ عز و جل کا یہ ارشاد انما الصدقات للفقراء، اور آگے پوری آیت کریمہ کیا ہے؟ چلو تو اس میں مصارف صدقات کو بیان کیا گیا. انما الصدقات للفقراء عقیبہ قولہ تعالی، اللہ عز و جل کے اس ارشاد کے بعد ومنہم من یلمزوک فی الصدقات، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کو کنکھیوں سے دیکھتے ہیں صدقات کے بارے میں، آپ پر عیب لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں. اصل میں قرآن شریف پڑھے ہوں گے، یہ پارہ تو پڑھ لیے ہوں گے نا، قرآن شریف میں اس کو پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے؟ چلو
اس کی وضاحت میں زیادہ نہیں کروں گا، بس تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ مفہوم پورے طور پہ واضح ہو جائے کہ جو جن کے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کچھ لوگ، ہاں مکہ کے لوگ، کہیں میں نئے نئے سب مسلمان ہوئے تھے، مدینے میں بھی ہے نا، رسول کا جو ابتدائی دور تھا، تو جب صدقات کے مال آتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کرتے تھے، تو چھپی نگاہوں سے کچھ لوگ دیکھتے رہتے تھے کسے دے رہے ہیں، ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدھے سیدھے کسے دیکھ رہے ہیں، آپ ملاحظہ کریں نہ دیکھیں کیا ہو رہا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا، کتنی جرأت جن کے ایمان میں کمزوری تھی، ہے نا، بلکہ وہ کرکھیوں سے دیکھتے تھے، چھپی نگاہوں سے، یہ ایسا دیکھنے والے کو یہ لگے بھی نہ کہ دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھ بھی رہا ہو۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاتے تھے کہ اقربا پروری کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ ہوا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر انہیں بھی کچھ مل جائے نا رضو تو ٹھیک ہے، بات بن جاتی تھی، ان کی بھی خوش ہو جاتے، اور اگر نہ ملے تو پھر تہمت لگاتے تھے، اذا ہم یسکتون، پھر وہ ناراض ہوتے تھے اور تہمتیں لگاتے تھے کہ اقربا پروری ہو گئی۔ تو یہ سورہ توبہ میں ہی یہ بھی ہے، یہ اس میں آیت نمبر بھی لکھ دی گئی ہے، یہ بات پہلے ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء۔ تو پہلے تو کنکھیوں سے دیکھ کر کے ان کے حرص کو بیان کیا گیا کہ ان کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ مل جائے، نہیں ملتا تھا، اگر مل گیا تو دل کی مراد بھرائی، اور اگر نہیں ملا تو پھر ناراض ہوتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ عز و جل نے مصارف صدقات کو بیان فرمایا۔ تو مصارف صدقات، یہ تو ایک یہ ہوا کہ یہ مصارف صدقات کا بیان ہے، اور اس آیت کے بعد بیان کرنا منہم من یلمزک فی الصدقات، اس آیت کے بعد بیان کرنا، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ ان کے حرص کو، ان کی لالچ کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ آئی ہے، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا صدقات میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اصل تو مصارف، یہاں مصارف صدقات کا بیان ہے، لیکن سیاق کلام کی بنیاد پر یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ انما الصدقات والی، یہ ان کے حرص و حوث کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، یہ سیاق کلام کے طور سے مانا ہوا۔ تو یہاں دو چیزیں ہوئیں، ایک تو مصارف صدقات کا بیان، اور دوسرے ان کی خواہش کو ختم کرنے کا بیان کہ تم اس میں کسی طرح کی کوئی خواہش نہ رکھو۔ دونوں بیان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ عز و جل کے اس ارشاد کے بعد وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ يَدُلُّ، یہ دلالت کرتا ہے علی ان ذکر الاصناف، کہ اس آیت کریمہ کے بعد مصارف صدقات کو ذکر کرنا، لقطع طعمہم من الصدقات ببیان المصارف لہا، ان منافقین کے خواہشوں کو صدقات سے متعلق ختم کر دینا مصارف صدقات کو بیان کر کے۔ تو مصارف صدقات کو بیان کر کے ان منافقین کی خواہش اور ان کی لالچ کو صدقات سے پورے طور پر ختم کرنے کے لیے ہے، یہ اس آیت کریمہ کے بعد ذکر کرنے کی بنیاد پر یہ معنی بنا ہے۔ فلا يتوقف الخروج عن العہدۃ علی الاداء الی الکل، لہذا عہدہ برا ہونے کے لیے جمیع مصارف صدقات کو دینا ضروری نہیں ہوگا۔ سمجھ پایا؟ زکوٰۃ کا بیان نہیں پڑا ہے۔ ہمارے اور دوسرے ائمہ کے مابین یہ اختلاف ہے کہ
کسی کے پاس اگر زکوٰۃ و صدقات کے مال ہیں تو کیا جمیع مصارف صدقات کو دینا ضروری ہے یا کسی ایک صنف کو دے دینا بھی کافی ہے؟ کسی ایک صنف کو دے دینا یہ کافی ہے یا جمیع مصارف کو دینا ہوگا جو بھی ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمہاجرین۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ ہو رہی ہے۔ مصارف کا بیان تو ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ مصارف کو بیان کر کے ان منافقین کی لالچ اور ان کی خواہش کو دور کرنا ہے۔ یعنی مصارف صدقات میں سے ہر ایک کو دینا ضروری نہیں ہے، کسی ایک کو بھی اگر زکوٰۃ کا مال دے دیا جائے تو دینے والا عہدہ برا ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو مصارف صدقات ہیں ان میں سے ہر ایک کو دیا جائے۔ اسی لیے میں پڑھوا رہا تھا آیت کریمہ کی، کیونکہ اس میں واو جمع کے معنی کے لیے انما الصدقات للفقراء والمساکین واو کے ذریعے سے آیا ہے۔ آپ حروف کے بیان میں آپ پڑھیں گے کہ یہ جمع کے لیے، مطلق جمع کے لیے واو آتا ہے، تو اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ سب کو دیا جائے، ہے نا۔ لیکن اس آیت کریمہ کے سیاق کی بنیاد پر کہ ان کی خواہش کو دور کرنے کے لیے آیت کریمہ لائی گئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک کو دے دینا یہ کافی ہے۔ فلا يتوقف الخروج عن العہدۃ، تو ادائیگی فرض کی ذمہ داری سے نکلنا، اب میں صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں، ادائیگی فرض کی ذمہ داری سے نکلنا موقوف نہیں ہوگا مصارف صدقات میں سے ہر مصرف کو زکوٰۃ دینے پر۔ مصرف ہے کہ مصرف ہے؟ میں مصرف بولا ہوں، غلط بولا ہوں، جو میں بول دوں وہی صحیح ہے۔